قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں لگاتار الٹ پھیر ہو رہا ہے اور بڑی بڑی ٹیموں کو، ورلڈ چیمپئن رہی ٹیموں کو چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، یعنی 30 نومبر کو فرانس اور تیونس کے درمیان فٹ بال کا میچ کھیلا گیا اور فرانس کو تیونس کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانس بہت بڑی ٹیم ہے، فٹ بال کی چوتھے نمبر پر ہے ورلڈ ریٹنگ میں اور چیمپئن رہ چکی ہے۔ اس ٹیم کو تیونس کے ہاتھوں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تیونس ایک افریقی ملک ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ٹیم میں بھی سارے مسلمان کھلاڑی شامل ہے اور ورلڈ ریٹنگ میں تیونس کی جو ٹیم ہے وہ 30ویں نمبر پر ہے، 30 نمبر پر ہے، لیکن اس ٹیم نے فرانس کو بری طرح ہرا دیا۔ پورے 90 منٹ کے کھیل میں صرف ایک گول ہوا اور وہ گول کیا دوسرے راؤنڈ میں تیونس کی ٹیم نے۔ فرانس کی ٹیم نے لگاتار گول کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ آخر کے وقت میں فرانس کی ٹیم نے گول کیا، لیکن وہ جو گول انہوں نے کیا وہ وقت نکل جانے کے بعد کیا، چنانچہ اس کو آف سائیڈ قرار دیا گیا، غلط قرار دیا گیا اور تیونس کی جیت کا اعلان کیا گیا۔ تیونس کی جیت کی ستائش ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ تیونس ایک چھوٹی ٹیم ہے، ایک معمولی ٹیم ہے، اس نے فرانس جیسی ورلڈ چیمپئن ٹیم کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ تیونس کے کھلاڑی شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد میدان میں سر بسجود ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے اور اس تصویر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشی دی کہ کھیل میں بھی مسلمان نمایاں کارکردگی کر سکتے ہیں۔ فیفا پر یا فٹ بال پر یورپ کے ملکوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ فیفا کو، فٹ بال کو، اس طرح کے کھیل کو یورپ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اب تک انہی کے ممالک میں ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ بہت کوششوں کے بعد قطر میں یہ کھیل آیا اور جب یہ کھیل آیا ہے تو مسلم ممالک نے دکھا دیا ہے کہ ان کے اندر بھی ہمت ہے، جذبہ ہے، جنون ہے، طاقت ہے اور وہ کھیل کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی میچ صرف وہ نہیں جو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کے ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خوبی نہیں ہے، یہ صرف آپس میں جھگڑتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، بلکہ مسلم ممالک نے دکھا دیا کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے، ہمارے اندر صلاحیت ہے، ہمارے اندر خوبی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار مسلم ممالک کی جو ٹیمیں ہیں ورلڈ چیمپئن رہنے والی ٹیموں کو اپسیٹ شکست دے رہی ہے۔ سب سے پہلے سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرایا جو 2 مرتبہ کی چیمپئن رہ چکی ہے، 36 مرتبہ سے اس کو کہیں سے ہار نہیں ملی تھی۔ ایشیا میں کسی نے نہیں ہرایا تھا، اس کو سعودی عرب نے ہرا دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک ایسی بڑی ٹیم کو ہرایا، اس کے بعد پچھلے دنوں سینیگال نے ایک بہت بڑی ٹیم کو ہرا دیا، پھر اس کے بعد موروکو نے بیلجیم جیسی ٹیم کو ہرا دیا جو ورلڈ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہے، اور آج فرانس جیسی ٹیم کو تیونس کے کھلاڑیوں نے ہرا دیا ہے اور اس لیے تیونس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جب تیونس کا میچ ہو رہا تھا اور جب گول کیا تیونس کی ٹیم نے 58ویں منٹ پر تو پورا اسٹیڈیم اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا، تیونس کا جھنڈا لہرانے لگا اور تیونس کے جھنڈوں میں فلسطین کا جھنڈا بھی لہرایا جانا لگا۔ فیفا ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے قطر میں، اس میں لگاتار فلسطین کی آواز اٹھ رہی ہے، اسرائیل کے بربریت کی تنقید کی جا رہی ہے، فلسطین کو چوطرفہ حمایت مل رہی ہے اور ہر میچ میں فلسطین کا جھنڈا کوئی نہ کوئی لہراتا ہے۔ اور اس میچ میں بھی ہوا کہ جب گول کی خوشی منا رہے تھے تیونس والے تو انہوں نے اس خوشی کا اظہار فلسطین کا جھنڈا لہرا کر کے کیا۔ ایک طرح سے یہ مانا جائے کہ فلسطین کی آواز عالمی سطح پر بلند ہو رہی ہے اور اسرائیل کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تیونس کی طرف سے جن کھلاڑیوں نے نمایاں کارنامہ انجام دیا اس میں وہاب خضری کا نام شامل ہے، کیونکہ وہاب خضری کی وجہ سے ہی گول ممکن ہو پایا اور فرانس کی ٹیم کے لوگوں نے چھکے چھڑا دیے، پانی پلا دیے اور فرانس کی ٹیم آخری وقت تک بھی گول کرنے میں ناکام رہی۔ تیونس کی ٹیم کو مبارکباد۔ ہاں، ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ قطر جو میزبان ہے وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے، لیکن تیونس نے، سینیگال نے یا اس کے علاوہ سعودی عرب، ایران اور موروکو نے اب تک نمایاں کھیل کا مظاہرہ کیا ہے، شاندار کارکردگی کی ہے، جس کے لیے سبھی ٹیمیں مبارکباد کی حقدار ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ ہمارے موبائل ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز، اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔